السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 179 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اور اے عام لوگو، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق و مومن ملے جلے رہیں گے، بلکہ عنقریب اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اس پر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن یعنی اعتراض کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذافہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ عز و جل کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم باز آؤ گے؟ پھر منبر سے اتر آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسند تھے، جب زیادہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے، پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا، میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سالم مولی شیبہ ہے۔ جب حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی حالت دیکھی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ عز و جل کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ دوسری روایت یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھی، پھر منبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہیں۔ پھر فرمایا جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے، اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں اسی جگہ بتا دوں گا۔ بس لوگ بہت زیادہ روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل ہو کر عرض گزار ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی، میں نے ایسی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اے عام لوگو اللہ عز و جل تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر غیب کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے، اور غیبوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اے لوگو تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے۔ علم غیب سے متعلق ہم یہاں چند احادیث پیش کریں گے۔ نمبر 1، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ دوسری حدیث سنن ترمذی میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرے سامنے اللہ عز و جل نے دنیا اٹھا لی ہے، اور میں اسے جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے روشن کی تھی۔ چوتھی حدیث حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ رات مجھ پر میری امت اس حجرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی، بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانتا ہے۔ پانچویں حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ چھٹی حدیث مسلم شریف میں حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک
دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ ارشاد فرمایا۔ بیچ میں ظہر و عصر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہ کیا۔ اس میں وہ سب کچھ ہم سے بیان فرما دیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، اور ہم میں سے زیادہ علم والا وہ ہے جسے زیادہ یاد رہا۔ 7ویں حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ ناگاہ پہاڑ لرزنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اس حدیث میں غیب کا علم ہے، ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید، یعنی حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، جو ابھی بقید حیات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ 8ویں حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل بدر کے گزرنے یعنی مرنے کی جگہ دکھائی اور فرمایا کل فلاں شخص کے گرنے یعنی مرنے کی یہ جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے لگایا تھا وہ اسی پر گرا۔ 9ویں حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم 2 ایسی خبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا، تو ارشاد فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب کسی ایسی شے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا بہت مشکل ہو۔ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ یہ بھی دونوں غیب کی خبریں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ 10ویں حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صلح حدیبیہ سے واپسی پر ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ منتشر ہو گئے۔ سب اپنے اپنے اونٹ واپس لے آئے، لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہ ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے اونٹنی لے آؤ، تو میں نے اونٹنی کو اسی حال میں پکڑ لیا جیسا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔